ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ایک روسی طیارہ جس میں 224 افراد سوار تھے آج مصر کے جزیرہ نما سینائی کے پہاڑی حصے میں تباہ ہو گیا، جس سے طیارے میں سوار ہر فرد ہلاک ہو گیا۔ عہدیداروں نے یہ بات کہی۔ مصر میں اسلامک اسٹیٹ ISIS گروپ کی ملحقہ تنظیم نے اس طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ کس طرح یہ کارروائی کی گئی، لیکن مصری سیکیورٹی کے عہدیدار نے کہا کہ طیارہ کسی حملے کی وجہ سے تباہ نہیں ہوا۔ روسی نیوز ایجنسی نے اطلاع دی کہ روسی وزیر ٹرانسپورٹ سوکولوف نے کہا کہ ISIS کے دعوے کو ٹھیک اور درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ نیز یہ کہ مصر میں حکام کے پاس ایسا کوئی مواد نہیں کہ جو اس طرح کے اشاروں کی تصدیق کر سکے۔ وزیر اعظم مصر شریف اسماعیل نے کہا کہ وسط سینائی میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم اسماعیل کے دفتر نے کہا کہ وسط سینائی میں طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے، جس میں روسی شہری سوار تھے۔ سیکیورٹی فورس نے حادثے کے مقام کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اس جگہ پر ایمبولینس گاڑیاں دوڑتی نظر آئی۔ مصر کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے طیارے کا رابطہ اڑان بھرنے کے فوری بعد منقطع ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم مصر اسماعیل نے کابینی سطح کی بحران کمیٹی تشکیل دی ہے اور حادثے کے مقام پر پہنچ کر فوری بچاؤ کاری اور امدادی کام انجام دی جانے کی ہدایت دی۔ تیل کی کمپنیوں نے پیٹرول کی قیمت میں آج 50 پیسے کی کمی کر دی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس تبدیلی کے بعد پیٹرول دہلی میں اب فی لیٹر 60 روپے 70 پیسے دستیاب ہوگا۔ اس کی موجودہ قیمت 61 روپے 20 پیسے فی لیٹر ہے۔ 1 سپٹمبر کے بعد پہلی مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں کمی لائی گئی، حالانکہ بین الاقوامی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں بتدریج کمی آتی رہی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں تبدیلی سے گریز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار، جنہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلمانوں کے لیے ذیلی کوٹے کی حمایت کرنے کا مورد الزام ٹھہرایا، انہوں نے آج انہیں اس مسئلے پر مباحث کا چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور بہار کے چناؤ کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں۔ مودی جی، میں ریزرویشن کے مسئلے پر آپ کے ساتھ کسی بھی روز مباحث کے لیے تیار ہوں۔ عوام کو گمراہ کرنا ترک کریں اور بہار چناؤ میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں روک دیں، نتیش نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی۔ چیف منسٹر بہار نے وزیر اعظم پر نکتہ چینی کرتے ہوئے NDA میں مایوسی کا دعویٰ کیا، جو بہار کے انتخابات میں شکست کھاتا نظر آ رہا ہے، جبکہ مرکزی وزیر راجیو پرتاپ روڈی نے ٹویٹر پر پاکستان کی ڈان ویب سائٹ اور ووٹ دینے کے لیے نتیش کمار کی اپیل سے متعلق اشتہار کے عکس کا تبادلہ کرتے ہوئے تنازع چھیڑ دیا۔ بہار میں شکست کو محسوس کرتے ہوئے BJP قائدین اور ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرنے والی حکومت کے وزراء مایوس ہو گئے ہیں اور گوگل ایڈ کو پاکستانی اخبار ڈان کا اشتہار قرار دے رہے ہیں۔ مودی جی، کم از کم اپنے قائدین کو ڈیجیٹل ورلڈ کے بنیادی حقائق سے واقف کرائیں، نتیش نے ٹویٹر پر یہ ریمارکس کیے، جبکہ ان کی پارٹی نے روڈی پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان کی عاجلانہ برطرفی کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان کے لیے داخلی سلامتی ایک چیلنج ہے اور آنے والے دنوں میں پولیس کو اپنا رول مزید مؤثر بنانا ہوگا۔ قومی سلامتی مشیر AK ڈوئل نے 66 انڈین پولیس سروس عہدیداروں کی پاسنگ آؤٹ پیریڈ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بغیر داخلی سلامتی کے ملک عالمی طاقت نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جو داخلی سلامتی کمزور ہونے کے سبب کئی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں اور عالمی جنگ عظیم کے بعد 37 ملک متاثر ہوئے ہیں، جن میں 28 داخلی سلامتی کے مسائل سے دوچار ہیں اور پاکستان بھی اسی قسم کے مسائل سے متاثر ہیں۔ قومی سلامتی مشیر AK ڈوڈل نے کہا کہ موجودہ دور کی جنگ بالکل الگ نوعیت کی ہے، اسے 4th جنریشن یعنی چوتھی نسل کی جنگ کہا جا سکتا ہے اور یہ کئی پیچیدگیوں کی حامل ہے۔ یہ جنگ فوج سے نہیں لڑی جائے گی، جبکہ پولیس کو اس جنگ میں اہم رول ادا کرنا ہوگا، چونکہ سول سوسائٹی اس جنگ سے بے حد متاثر ہے۔ اب پولیس کو جنگ لڑنا ہوگا اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی۔ قومی سلامتی مشیر نے کہا کہ اب دشمن کھل کر وار نہیں کرتا، بلکہ کئی طریقہ کار اختیار کر کے داخلی سلامتی کو خطرہ پہنچا سکتا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے پولیس عہدیداروں کو چوکس رہنا ہوگا۔ ڈوئل نے بتایا کہ پولیس کو کئی قسم کی مہارتیں حاصل کرنی ہوگی، جس میں سائبر سیکیورٹی، بینک فراڈ اور دیگر جرائم شامل ہیں۔ انہوں نے ٹرینی IPS عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ خود اتنا مضبوط کریں کہ وہ آئندہ دنوں میں پیش آنے والے تنازعات و چیلنجز سے نمٹ سکے۔ ڈاکٹر B جناردھن ریڈی نے آج بحیثیت کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جائزہ حاصل کر لیا۔ میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جناردھن ریڈی نے بتایا کہ وہ شہر کو خوبصورت اور عالمی معیاری طرز کا شہر بنانے اقدامات کریں گے۔ علاوہ ازیں مرکزی و ریاستی حکومتوں کی جانب سے روبہ عمل لائی جانے والی ممکنہ اسکیمات کے ذریعے حیدرآباد میں تمام غریب عوام کو مکانات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔
اور شہر کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی بھی ممکنہ کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے تعلق سے انہیں جو تجربہ ہے، اس بنیاد پر شہر حیدرآباد کی ہمہ جہتی ترقی اور خوبصورت شہر میں تبدیل کرنے کی مکمل طور پر ممکنہ کوشش کریں گے۔ جناردن ریڈی کے آفس پہنچنے پر عہدیداران کی کثیر تعداد نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ مرکزی وزیر لیبر بندارو دتاتریہ نے کہا کہ شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد، جس کی 400 سالہ طویل تاریخ ہے، جہاں کی مذہبی رواداری، گنگا جمنی تہذیب، پیار و محبت، اخوت اور بھائی چارگی، تہذیب و تمدن اور وراثت کو ہزاروں سال زندہ رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری حکومت اور عوام پر عائد ہوتی ہے۔ وہ آج سالار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں ڈاکٹر آنند راج ورما کی تصنیف حیدرآباد محلے گلی کوچے کی رسم اجرا کے موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی مخاطب تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد دنیا کے تمام شہروں کی بنسبت انتہائی خوبصورت شہر ہونے کے ساتھ تاریخی شہر بھی ہے اور پیار و محبت حیدرآباد کی پہچان ہے۔ ہمیں اپنی پہچان اور شناخت اور قدیم روایات کو نہیں بھولانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں چاہے کتنی بھی جدید طرز کی فلک بوس عمارتوں کی تعمیر کیوں نہ کی جائے، لیکن ہماری قدیم تاریخ اور روایات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں صدر امریکہ کے دورے حیدرآباد کے موقع پر انہیں صرف جدید شہر کی سیر کروائی گئی، جبکہ انہیں حیدرآباد کے تاریخی مقامات جیسے چار مینار اور دیگر مقامات دکھانا چاہیے تھا۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت پر زور دیا کہ وہ حیدرآباد کی 400 سالہ تاریخ کو بچاتے ہوئے ہزاروں سال تک برقرار رکھنے کے اقدامات کریں۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد کی شیروانی اور بریانی ساری دنیا میں شہرت رکھتی ہے، علاوہ ازیں یہاں کا کلچر بھی ساری دنیا میں اپنی شناخت رکھتا ہے۔ انہوں نے کتاب حیدرآباد محلے گلی کوچے کی ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ڈاکٹر آنند راج ورما نے اپنی تصنیف کردہ کتاب میں شہر حیدرآباد کے 66 محلے جات کا جو بہترین انداز میں احاطہ کیا ہے، وہ ایک مستحسن اقدام ہے۔ انہوں نے ایک شعر لمبا ہے راستہ دوستانہ کرتے جائیں، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے جائیں پر اپنی تقریر کا اختتام کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ محمد محمود علی نے شہر حیدرآباد بالخصوص پرانے شہر کی تہذیب و تمدن اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اور حیدرآباد دکن کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پیشرو حکمرانوں نے حیدرآباد کی تاریخ کو مسخ کرنے کی سازشیں کی تھی، لیکن قیام تلنگانہ کے بعد ہماری تہذیب، تمدن اور قدیم روایات کو دوبارہ واپس لانے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ اور چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ میں گنگا جمنی تہذیب اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اپنی کارکردگی کی بہترین مثال ہے اور وہ سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آج ماڈرن ایجوکیشن کا دور ہے، جبکہ زمانہ قدیم میں اخلاقیت کا مضمون ہوا کرتا تھا، لیکن آج اسے برخاست کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمیں اخلاق اور کردار کے ذریعے اخوت اور بھائی چارگی کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر آنند راج ورما کی کتاب میں شہر کے 66 محلے جات پر مشتمل کیے گئے تفصیلی احاطے کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ وہ اپنے استاد کی تصنیف کردہ کتاب کی رسم اجرا انجام دے کر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پولیس جو عوام دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور غنڈہ عناصر کی سرگرمیوں کو کچلنے میں مشکلات پیش آنے کا دعویٰ بھی کرتی ہے، اب اسے خود اپنے ملازمین کے مابین ضد و کوب اور ہاتھا پائی کی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک واقعے میں ایک پولیس کانسٹیبل کو ایک سب انسپکٹر کا گریبان پکڑ لینے اور اس کے کام کاج میں رکاوٹ پیدا کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ لنگر ہاؤس پولیس حدود میں پیش آیا۔ کہا گیا ہے کہ ٹریفک پولیس سے وابستہ ایک کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر سے بدسلوکی کی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔